بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 867 ہے، 867، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، 59 اور 60، 59 and 60۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے، قل کہہ دیجیے، ارأیتم، بھلا بتاؤ، ما جو انزل اللہ نے نازل کیا ہے، لکم تمہارے لیے، من رزق رزق، فجعلتم چنانچہ تم نے بنایا، منہ اس میں سے، حرامن کچھ حرام، وحلالن اور کچھ حلال۔ قل کہہ دیجیے، اللہ کیا اللہ نے، اذینا حکم دیا ہے، لکم تمہیں، ام یا علی اللہ اللہ پر، تفترون تم افترا باندھتے۔ وما اور کیا، ظن گمان ہے، الذین ان لوگوں کا جو یفترون باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، یوم القیامہ روز قیامت کے بارے میں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، لیکن اکثرہم ان میں کے اکثر، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ ترجمہ ہے، کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ٹھہرایا۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہو کہ بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا۔ دوسری بات، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ تیسری بات، اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ چوتھی بات، اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے۔ پانچویں بات، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، بنیادی طور پر یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ جس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کا رزق ہے، اسی رب ذوالجلال کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے پاکیزہ اور حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے ناپاک، خبیث اور حرام قرار دے۔ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینے یا کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل حکم اس چیز کا ہے کہ یہ مباح ہے، یعنی حلال ہے، اس کے بعد بعض چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیارا اور مقدس دین عطا فرمایا جس میں ہر قسم کی تفصیلات بیان کی گئی اور حلال و حرام کے سارے احکامات بیان کیے گئے۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا اس کی تفصیلات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دی۔ مشرکوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی معقول اور علمی بنیاد کے بغیر مختلف کاموں کو من گھڑت بنیاد پر حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنی ہی اولاد کو انتہائی سنگ دلی کے ساتھ قتل کرنے کو درست سمجھتے تھے اور اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس کو عیب کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ مویشیوں اور کھیتیوں کے بارے میں بھی ان کے من گھڑت خیالات اور عقیدے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، چنانچہ بزعم خود
یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، بس اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ بذا میں خود یہ کہتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کا اور باقی ہمارے معبودوں کا۔ آیت نمبر 138 138 میں یوں ہے، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ آیت نمبر 143 143 میں یوں ہے، قل اذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادوں کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود۔ آیت نمبر 139 139 میں یوں ہے، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین جانوروں کے مختلف قسم کے نام رکھ لیتے تھے۔ بحیرہ من بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کے دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ صاحبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے جن کے بیچ میں کوئی نر نہ، وہ لوگ ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کرتا تھا، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں یوں بیان کیا گیا، ما جعل اللہ من بحیرات ولا سائبۃ ولا وصیلہ ولا حام، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا، نہ سائبہ، نہ وصیلہ، نہ حامی۔ مشرکین نے بعض حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے کر رب ذوالجلال کی شریعت میں مداخلت کی ہے۔ یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دو کہ بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دیا۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ بندے بن کر رہیں، جس طرح رعایا کا کام قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے اور حکومت اور سلطنت قانون بناتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ بندوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے حلال قرار دیں اور جس کو چاہے حرام قرار دیں۔ بندوں کا اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے برابر جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے یا اللہ تعالیٰ پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا حکم دینے یا فتویٰ دینے سے پہلے یقینی طور پر معلوم کر لینا چاہیے کہ آیات قرآن کی روح سے یا اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اس کا حقیقی حکم کیا ہے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کی شریعت کا معاملہ ہے جس میں احتیاط ضروری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں کہا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس جرم کے باوجود بغیر سزا کے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا کچھ مواخذہ ہی نہیں ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشکرون، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا عظیم دین عطا کیا، حق اور ناحق کی تمیز عطا کی، حلال اور حرام کے احکامات نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر انہیں غور کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔